السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور تھوڑا سا مزید یہ جو یہ بات واضح طور پہ ایک مجمع میں کہی تھی، آپ کو ذرا اس کا علم ہے کہ جو ہے نا صحابہ کرام کو انہوں نے کہا تھا کہ کافر کہنے سے شاید اس طرح کی بات تھی کہ کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ رحیم بھائی ہیں؟ بارک اللہ، جزاکم اللہ۔ پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے شہر مدینہ طیبہ میں، مدینہ پاک میں آپ سب کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی خیر و بلائیاں عطا فرمائے۔ تو میرا مقصد بھی میرے پیارے بھائی اصلاح ہوتا ہے۔ بعض باتیں جو ہیں وہ بندہ پیار سے کہنی پڑتی ہیں، بعض باتیں جو ہیں وہ سختی کے ساتھ بھی کہنی پڑتی ہیں وغیرہ۔ تو دعا ہے اللہ رب کریم سے، اللہ رب رحیم سے، کہ ہم سب کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری جماعت کا جو پیار اور محبت ہے نا، وہ صحیح معنوں میں جگہ پکڑ لے۔ اور یہ خود حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس کے پیارے شہر میں میں موجود ہوں، اور اللہ مجھے اپنی رحمتوں اور آپ کی دعاؤں سے ہمیشہ اور بار بار لے کر کے آئے۔ اور میں پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے شہر میں اپنے تمام محبت کرنے والے، دعاؤں کرنے والے، میرا کندھا بننے والے، قدم بننے والے، میرے ساتھ چلنے والے، جو جتنی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے اتنی طاقت اور استطاعت کے ساتھ میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ہم کاسا بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا ہے، اور ابھی بھی میں اپنے آپ میں گنگنا کر اپنے پیار کرنے والے اور محبت کرنے والے جو جس طریقے پر بھی میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان سب کے لیے دنیا آخرت کی خیر و بھلائیوں کی دعا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، انصار کی محبت یعنی صحابہ کی جو محبت ہے نا، وہ ایمان کی علامت ہے۔ شوگر ٹیسٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بندہ کمزور ہو رہا ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو چیک کرے گا کہ آپ کا ایچ پی لیول کتنے پر ہے۔ اگر وہ لو ہے تو خطرہ ہے، برابر ہے تو سبحان اللہ۔ تو ایمان کو بھی چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ بندہ یورین ٹیسٹ کرواتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، شوگر ٹیسٹ ہوتا ہے، فلاں ٹیسٹ۔ یہ سارے ٹیسٹ کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم خطرے سے پہلے اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیں۔ میں جب یہاں آنے لگا تھا نا، مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ، تو میں نے اپنا شوگر ٹیسٹ بھی کروایا اور یورین ٹیسٹ بھی کروایا۔ الحمدللہ دونوں رپورٹ اوکے آئیں، اور اب میں یہاں پیٹ بھر کر کھجور کھا رہا ہوں۔ جو ہمیں کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور کھا کر اللہ ہمارے اندر بھی اتنی غیرت پیدا کر دے کہ ہم بھی ان کی نقل کر سکیں۔ جس کے پاس موجود ہو اور وہ پھر بھی ان کی نقل نہ کرے تو اس کے لیے بہت عار کا باعث ہے اور معاملہ ہے۔ تو ایمان ٹیسٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کو چیک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر، مثالاً کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پر انگلی ٹیڑھی کرتا ہے اور میرے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوتی، تو میں سمجھ لوں کہ میں بے ایمان ہو چکا ہوں، ٹھیک ہے جی نا۔ دنیا دار سمجھدار بندے اپنے ٹیسٹ کروا کر کے رکھتے ہیں کہ جناب بیماری کے اوپر وقت کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کا علاج کر پائیں۔ تو اسی طرح ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے ایمان کا بھی چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ ایمان کس کیفیت میں کھڑا ہے؟ اگر کوئی حضرت معاویہ پر انگلی ٹیڑھی کرے اور میرے خون میں، میرے ایمان میں، میرے سینے میں، میرے دل میں، میری پسلیوں میں کوئی ہلچل پیدا نہ ہو نا، میری غیرت نہ کھڑی ہو، تو میں سمجھ لوں کہ میں بے ایمان ہو چکا ہوں۔ اب رہ گیا معاملہ آپ کا یہ سوال۔ طارق جمیل نے کہا کہ کسی بیان میں کہا تھا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، کتاب کا اتا پتہ کوئی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ
جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافر کہے نا وہ کافر نہیں ہوتا، یہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا؟ میں سن لیتا ہوں آپ کی بات دوبارہ بھی۔ اچھا جی، جو صحابہ کو کافر کہے تو صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات متفق علیہ اور کنفرم بات ہے، جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافر کہے گا یا کسی ایک بھی ادنا اور اعلیٰ صحابہ کے اندر جو درجات ہیں، ہمارے لیے تو وہ سب اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں، کسی ادنا اور اعلیٰ صحابی کو، ایک صحابی کو بھی اگر اس نے کافر کہہ دیا، یہ بندہ کنفرم ڈائریکٹ میں جہنم کی فلائٹ پر، اس کی وہ کیا ہوتی ہے جب ایئرپورٹ پر ہم آتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں، بہرحال اس کی ڈائریکٹ جہنم کی فلائٹ جو ہے وہ ہو چکی، ہاں اس کی بورڈنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی بورڈنگ ہو گئی ہے، اس کے پاسپورٹ پر مہر بھی پڑ گئی، اس کے ہاتھ میں ٹکٹ بھی آ گئی ہے، ایئر ہوسٹس نے اسے اندر بھی بٹھا دیا کہ حضرت یہ آپ کی سیٹ ہے۔ جو کسی بھی ایک صحابی کو یا تمام صحابہ کو یا چند کو چھوڑ کر کچھ کو یا باقی کو کہے کہ وہ کافر تھے، کافر ہو گئے تھے، یا سرے سے وہ ایمان لائے ہی نہیں تھا، وہ تو نعوذ باللہ ڈرامہ کر رہا تھا، ایسا بندہ کنفرم بے ایمان ہے، وہ اپنے جہنم کی بورڈنگ کرا چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیوں کنفرم جہنمی ہے اور کیوں وہ جہنم کی سیٹ کی بورڈنگ کروا چکا ہے؟ اس لیے کہ اللہ حی قیوم، اللہ علیم بذات الصدور نے حضرت معاویہ، حضرت ابو سفیان، پیغمبر کی جماعت، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جنتی ہونا، جنت کی بورڈنگ اللہ نے کنفرم کر دی ہے، ہاں جی، ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو یا علی ہو، معاویہ ہو یا ابو سفیان ہو، ہند ہو یا عائشہ ہو، حفصہ ہو یا ام سلمہ ہو، رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ نے ان کے پاسپورٹوں کے اوپر مہریں بھی لگوا دی ہیں، بورڈنگ پوری ہو چکی، اور ان کے ہاتھوں میں جنت کے ٹکٹ تھما دیے۔ کیا کہا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر عثمان فی الجنہ، سعد سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، ہاں جی، یہ اشرا مبشرہ کو تو نام لے لے کر کہہ دیا، اور باقی صحابہ کی جماعت متعلق فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کا امتحان لیا، رزلٹ تقوی آیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ جو ہے نا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ صحابہ کے لیے جنت کی بورڈنگ ہے، جنت کی ٹکٹ ہے، اور جنت کی سعودی ایئر لائن ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ صحابہ کو کافر کہنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، تو یاد رکھ لو کہ جو صحابہ کو کافر کہے گا ایک نمبر کا پکا کنفرم بے ایمان ہوگا، بلکہ جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کے اندر جو صحابہ کو کافر کہنے والے کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، بلکہ جنگوی کے الفاظ کے اندر یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کافر کہنے والا ہے یہ کائنات کا بدترین کافر ہے، اور میرے الفاظ کے اندر ذلیل ترین کافر ہے۔ سمجھ آئی کہ پچھلی بھی چلی گئی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اب طارق جمیل کا کیا کریں؟ تو طارق جمیل نے اپنی بات سے رجوع کر لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ طارق جمیل نے یہ جو بیان داغا تھا نا شیعہ کی محبت کے اندر، اصل مصیبت یہ ہے کہ یہ جو مختلف جماعتیں ہیں نا لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس طرح کی افواہات بکتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ لوگ ہمارے قریب ہو جائیں۔ تو جس طرح ہم یہودیوں کے لیے نرم گوشہ اختیار کر لیں تو یہودی کبھی بھی وہ ہمیں اپنا نہیں سمجھیں گے، یہی معاملہ رافضیت کا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان پر اور ان کی عزت و ناموس کے اوپر نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، چاہے وہ ہمارے ساتھ چلہ سے روزہ لگائے یا جائے بھاڑ میں، ہم کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کے تعلق سے ہلکا بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر چاہیے کہ وہ ایک تو یہ کہ اپنی اس افواہات پر رجوع بھی کریں،
طارق جمیل نے اس پر رجوع کر لیا، اور ایسے بندے کو پھر چاہیے کہ ایک مرتبہ یہ بھی کہہ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، اور اس وقت بھی اور آج بھی کوئی بھی سنی امام اہل سنت امام مالک بن انس امام مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے سے ہرگز اختلاف نہیں کرتا کہ صحابہ کو کافر کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ کسی سینے کے اندر اگر صحابہ یا صحابی کا، معاویہ یا ابی سفیان کا یا ہند کا بغض ہوگا رضی اللہ عنہ مجمعین، اس کے دل میں نا حضرت ہند کے لیے، ابو سفیان کی بیوی اور معاویہ کی ماں کے لیے نفرت ہے، بس نفرت ہے، آ گئی ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہے جس کے سینے کے اندر حضرت معاویہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، کوئی ایسا بندہ ہے جس کے سینے میں حضرت ابو سفیان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، بس ہو گئی ہے۔ تو یاد رکھ لو کہ جس سینے میں حضرت معاویہ کے لیے، صحابہ کے لیے بغض اور نفرت ہوگا، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ اس بندے کا ٹیسٹ لیبارٹری رپورٹ ہے کہ یہ بندہ بے ایمان ہے۔ اور اس فتوے کی دلیل اور بنیاد کیا ہے؟ وہ قرآن کی آیت ہے لیغیظ بہم الکفار۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثال کھیتی کے ساتھ دی اور فرمایا کہ اس کھیتی کے ذریعے اللہ کفار کو غصہ دلائے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ الزرع، اس سے مراد ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عائشہ حفصہ، معاویہ ابو سفیان اور ہند ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو جس کے سینے میں معاویہ کا بغض ہوگا اسے معاویہ سے نفرت ہوگی۔ یہ لیبارٹری رپورٹ ہے، اور ہماری دنیا کی لیبارٹریوں میں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک لیبارٹری کی رپورٹ کچھ اور کہتی ہے، دوسری کی رپورٹ اور کچھ ہوتی ہے۔ اللہ کی قرآن کی لیبارٹری میں رزلٹ ایک نمبر ہے، کبھی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ قرآن کی لیبارٹری کا اعلان ہے، جسے معاویہ سے بغض ہوگا، صحابہ سے بغض ہوگا، وہ بندہ ایک نمبر کا بے ایمان ہے۔ جی ہاں، یہ بات فتاوی رشیدیہ میں بھی اغلباً موجود ہے، اغلباً، لیکن بہرحال جہاں بھی موجود ہو تو آپ کسی بھی دیوبندی بریلوی سے پوچھ لیں، انشاءاللہ سب کا فتویٰ یہی ہوگا، جو صحابہ کو کافر کہے گا وہ خود پکا بے ایمان مرتد ہے، اور بدترین کافر ہے، ذلیل اور کمینہ ترین کافر ہے۔